ایک پرسکون مگر مزاح سے بھرپور دنیا میں ایک بلی رہتی ہے، موٹی، سست، خود پسند اور لازانیہ کی دیوانی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں گارفیلڈ کی۔ گارفیلڈ صرف ایک عام بلی نہیں بلکہ مزاح، سستی اور ہوشیاری کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ کہانی کا آغاز ایک افسردہ لمحے سے ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ بارش میں بھیگتا، سردی سے کانپتا ہوا ایک گلی کے کونے میں چھپا بیٹھا ہے۔ یہ گارفیلڈ ہے، معصوم، تنہا اور بھوکا۔ اسی وقت ایک آدمی جس کا نام وک ہے اسے ایک ریسٹورنٹ کے قریب چھوڑ دیتا ہے۔ وہ گارفیلڈ کا باپ ہے، مگر اسے زندگی کی مشکلات کے پیش نظر تنہا چھوڑ جاتا ہے۔ گارفیلڈ آنکھوں میں نمی لیے ادھر ادھر دیکھتا ہے اور پھر ایک پیزا کی خوشبو اسے ریسٹورنٹ کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ یہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے جان سے۔ جان ایک نرم دل انسان ہے جو گارفیلڈ کو گود لے لیتا ہے اور اسے اپنے گھر لے جاتا ہے، جہاں سے گارفیلڈ کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک زندگی جو پر آسائش، مزیدار کھانوں اور آرام سے بھرپور ہوتی ہے۔ اب ہم گارفیلڈ کی موجودہ زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ ایک شاندار گھر میں رہتا ہے جہاں کا ہر دن ایک جشن کی طرح ہوتا ہے۔ وہ موبائل ایپ سے لازانیہ اور پیزا آرڈر کرتا ہے، فٹ بال دیکھتا ہے اور سارا دن سوتا ہے۔ گارفیلڈ کا سب سے اچھا دوست ایک کتا ہے جس کا نام اوڈی ہے۔ اوڈی ایک خاموش، معصوم اور انتہائی وفادار کتا ہے جو گارفیلڈ کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ دونوں کی دوستی دیکھنے لائق ہے۔ ایک بولتا ہے تو دوسرا سنتا ہے، ایک چالاک ہے تو دوسرا نیک دل۔ ایک رات گارفیلڈ اور اوڈی کھانے میں مصروف ہوتے ہیں کہ اچانک دو گنڈے آتے ہیں، ان پر حملہ کرتے ہیں، دونوں کو اغوا کر کے خالی گودام میں لے جاتے ہیں۔ وہاں ایک حیرانی کا منظر پیش آتا ہے۔ وک یعنی گارفیلڈ کا اصل باپ جو سالوں بعد دوبارہ سامنے آتا ہے۔ گارفیلڈ کے لیے یہ لمحہ جذباتی اور چونکا دینے والا ہوتا ہے۔ وہ باپ جس نے اسے چھوڑ دیا تھا اب اچانک کیوں آیا؟ مگر وک کے آنے کا مقصد جذباتی نہیں بلکہ ایک خطرناک مشن ہے۔ وک گارفیلڈ اور اوڈی کو بتاتا ہے کہ انہیں ایک بہت بڑی چوری میں اس کی مدد کرنی ہے۔ یہ چوری ایک بہت بڑی دودھ کی فیکٹری سے متعلق ہے جس کا مالک کوئی عام شخص نہیں بلکہ ایک انتقام لینے والی بلی جنکس ہے۔ جنکس کا وک سے پرانا حساب باقی ہے کیونکہ ایک مشن کے دوران وک نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ جنکس نے وک کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ وعدہ پورا نہ کرے تو وہ گارفیلڈ اور اوڈی کو نقصان پہنچائے گی۔ وک مجبوراً گارفیلڈ کی مدد لیتا ہے، مگر گارفیلڈ خوش نہیں ہے۔ وہ اس باپ کو کیسے مانے جس نے اسے بچپن میں چھوڑا تھا؟ گارفیلڈ اور اوڈی کو ایک تربیت گاہ میں لے جایا جاتا ہے جہاں انہیں سکھایا جاتا ہے کہ چوری کیسے کی جاتی ہے، سیکیورٹی گارڈ کو کیسے چکما دینا ہے اور کون سا راستہ لینا ہے اور کب کارروائی کرنی ہے۔ وک گارفیلڈ کو بہادری، ذمہ داری اور ہوشیاری سکھاتا ہے۔ اسی دوران گارفیلڈ آہستہ آہستہ وک کے قریب آنے لگتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وک نے اسے چھوڑا ضرور تھا مگر اس کے پیچھے مجبوری تھی۔ وک نہیں چاہتا تھا کہ گارفیلڈ اس مجرمانہ زندگی میں شامل ہو۔ یہ لمحے دونوں کو قریب لے آتے ہیں۔ چوری کی رات آتی ہے۔ گارفیلڈ، اوڈی اور وک ایک خطرناک فیکٹری میں داخل ہوتے ہیں۔ راستے میں روبوٹس، سیکیورٹی گارڈز کئی خطرات ان کا سامنا کرتے ہیں۔ اوڈی کی معصومیت کئی بار کام آتی ہے جبکہ گارفیلڈ اپنی ہوشیاری سے سب کو حیران کر دیتا ہے۔ جنکس کو آخرکار پتہ چل جاتا ہے کہ وک نے دوبارہ دھوکہ دیا ہے۔ وہ گارفیلڈ کو پکڑ لیتی ہے مگر اسے ایک مشین میں بند کر دیتی ہے۔ وک اپنی جان پر کھیل کر گارفیلڈ کو بچاتا ہے۔ ایک بڑی لڑائی ہوتی ہے۔ اس لڑائی کے دوران وک زخمی ہو جاتا ہے۔ گارفیلڈ اسے بچاتا ہے، پہلی بار اسے ابو کہتا ہے۔ وک کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک بلی اور اس کا باپ، برسوں کی دوری، غصہ اور بدگمانی، سب ایک پل میں ختم ہو جاتی ہے۔ آخرکار جنکس کو شکست ہوتی ہے، وہ پولیس کے حوالے کی جاتی ہے۔ فیکٹری سے دودھ چوری کرنے کا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے مگر گارفیلڈ کو اپنے باپ کا پیار واپس مل جاتا ہے۔ گارفیلڈ، اوڈی اور وک گھر واپس آتے ہیں۔ جان وک سے ناراض ہوتا ہے مگر جب دیکھتا ہے کہ گارفیلڈ خوش ہے تو وہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اب گارفیلڈ نہ صرف ایک بلی ہے بلکہ ایک بیٹا، ایک دوست اور ایک ہیرو بھی ہے۔
وہ واپس اپنی لازانیہ، موبائل آرڈر اور سست زندگی کی طرف لوٹتا ہے، مگر اب وہ دل سے بدل چکا ہے۔ اس نے رشتے، قربانی اور محبت کا مطلب جان لیا ہے۔